اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میثم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ ہماری گفتگو امام زین العابدین علیہ السلام کی 15 مناجات کے بارے میں ہو رہی تھی اور اب تک ہم نے ان کی 6 مناجات کو ڈسکس کیا اور اس کے بارے میں بات کی۔ آج 7ویں مناجات، جسے مناجات المطیعین للہ، یعنی اللہ کے اطاعت گزار بندوں کی مناجات، آج اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے امام نے کس طرح سے دھیرے دھیرے قدم بقدم ہم کو اس منزل تک پہنچایا ہے۔ پہلے یہ کہ انسان جب اس کو کہتے ہیں سلوک اللہ، یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ، یا انگلش میں جسے وے فیئرر کہتے ہیں، سالک اردو میں یا عربی میں سالک بولتے ہیں، وے فیئرر، راستے پر چلنے والا راہی۔ لیکن یہ دنیا کی راہیں نہیں، وہ راہ کے جو اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس راہ پر امام زین العابدین علیہ السلام نے ہم کو قدم بقدم بڑھایا۔ پہلا کام کیا کیا کہ ہم سے توبہ کے لیے، یعنی ہم کو سکھایا کہ توبہ کرو۔ پھر اس کے بعد شکوہ کس بات کا کہ یہ نفس میرے قابو میں نہیں ہے میرے مالک۔ پھر کیا، ہمیں خوف ہے جہنم کے عذاب کا اور روز قیامت اس فیصلے کا کہ جو ہو سکتا ہے میرے خلاف ہو جائے یا ہمارے خلاف ہو جائے، اس کا خوف ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے اسٹیپ میں اور اگلے قدم پر امام نے مناجات الراغبین سکھائی کہ اب تم دھیرے دھیرے کچھ مانگنے کی پوزیشن میں آؤ، یعنی تمنا تو کرو، امید تو اپنے اندر جگاؤ۔ پھر اگلی مناجات، مناجات شاکرین میں امام نے ہم کو سکھایا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور اب وہاں پر امام پہنچے، اگلا قدم یہ کہ ہم اطاعت، اگر سب کچھ ہو گیا، ہم نے اپنے کو پیوریفائی کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا، تو اب وہ موقع آیا ہے کہ اب جب ہم اللہ سے کچھ مانگیں، کیا مانگیں؟ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے توبہ کری، توبہ مانگی تھی یا اور اس طرح کی چیزیں، اس سے تو ہم پاک ہوئے نا کہ یا اللہ ہمیں پاک کر دے، ہمیں ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ اب ہم سب گناہ دھل گئے، تو اب وہ نوبت آئی کہ ہم کچھ مانگیں اللہ سے۔ کیا مانگ سکتے ہیں ہم اللہ سے؟ تو سب سے پہلی چیز جو امام فرما رہے ہیں یا ہمیں سکھا رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اللہ سے یہ بات مانگیں کہ ہم اس کے ماننے والے، سچے دل سے اس کے حکم کو ماننے والے بن جائیں۔ تو اب میں آپ کو یہ مناجات سناتا ہوں، جہاں جہاں پر ضرورت ہوگی وہاں پر تھوڑی بہت وضاحت بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم الہمنا طاعتک، اے میرے مالک اگر مجھے کچھ سکھانا ہے نا تو اب تو مجھے سکھا، کیا؟ اطاعت۔ تو سکھا کہ میں تیرا کہا کیسے مانوں، یہ بات میرے دل میں ڈال دے، مجھے انسپائر کر کہ میں تیرا کہنا، تیرا حکم ماننے لگ جاؤں۔ لگتا ہے جیسے میں اپنے کو آپ کو بتاؤں، میں جب اس مناجات کو پڑھ رہا ہوں، نہیں جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اور بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے، جب 5 سال کا ہوتا ہے، اسکول میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، اسکول میں نام لکھا جاتا ہے، وہ جاتا ہے پہلے دن تعلیم کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ اس سے پہلے لیکن وہ نہاتا دھوتا ہے، اپنے کو صاف کرتا ہے، صاف ستھری پہلی بالکل نئی یونیفارم پہنتا ہے۔ اس کے بعد اب وہ اس اسکول میں جاتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے۔ ہم نے اب تک اس درسگاہ میں خود کو اپنے کو پاک کیا، نہائے، آیا بھی تھا کہ پالنے والے مجھے توبہ کے پانی سے پاک کر دے، نہا دھو لیے، صاف کپڑے پہن لیے، شکر بھی ادا کیا، اور اب اس کے بعد آئے ہیں یہاں کچھ سیکھنے کے لیے اس درسگاہ میں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے سکھانا ہے تو سب سے پہلی چیز سکھا دے کہ میں کہنا تو تیرا مانوں، جو تو کہے وہ میں کروں۔ جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ سے جب اس کا ٹیچر کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ویسے ہاتھ چلاؤ، لکھو، بولو، ویسے ہی۔ وَجَنِّبْنَا مَعْصِيَتَكَ، اے میرے مالک مجھے بچا لے یا ہم کو بچا لے اپنی معصیت سے۔ معصیت مطلب ڈس اوبیڈینس یا ڈس اوبیڈینٹ نہ رہیں ہم، یعنی نافرمان نہ رہیں، نافرمانی سے مجھے بچا لے۔
وَيَسِّرْ لَنَا بُلُوغَ مَا نَتَمَنَّى فِي ابْتِغَاءِ رِضْوَانِكَ۔ اور اے میرے مالک، ہماری جو اصل آرزو ہے، اصل جو تمنا ہے، اصل جو مقصد ہے میرا، وہ ہے یہ کہ تو خوش ہو جائے۔ بس اس خوشی تک پہنچنے، اس منزل تک پہنچنے کی جو راہ ہے نا، اس کو آسان کر دے میرے لیے، مشکل نہ رہے۔ اگر اس راستے میں شیطان آنے والا ہے، اگر اس راستے میں نفس آنے والا ہے، اگر اس راستے میں اور کوئی رکاوٹ آنے والی ہے تو اسے دور کر دے، اس میرے راستے کو آسان کر دے میرے لیے۔ وَأَحْلِلْنَا بُحُبُوحَةَ جَنَانِكَ، اور مجھے لے جا کر کے وہاں بالکل بیچ اپنی جنت کے بیچوں بیچ مجھے بٹھا دے، مجھے جگہ دے دے بیچوں بیچ جنت میں۔ کیا واقعی چیز مانگی امام نے۔ وَاقْشَعْ عَنْ بَصَائِرِنَا صَحَابَ الْإِرْتِيَابِ، اور اے میرے مالک، میری نظروں کے سامنے سے یہ جو شک کے بادل ہیں نا، انہیں ہٹا دے، بکھیر دے، تتر بتر کر دے ان بادلوں کو۔ دیکھیے، جب بادل آسمان میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تیز ہوا چلاتا ہے، وہ بادل جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، تتر بتر ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ امام اسی چیز کو وقشع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے بکھیر دینا۔ میرے سامنے سے، میری نظروں کے سامنے سے شک کے جو بادل ہیں انہیں بکھیر دے، ہٹا دے۔ وَاكْشِفْ عَنْ قُلُوبِنَا أَغْشِيَةَ الْمِرْيَةِ وَالْحِجَابِ، اور جو میرے قلب پر، میری روح پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں نا، ان پردوں کو، کس چیز کا پردہ؟ شک کا پردہ، ڈاؤٹ کا، یا اور وہم کا پردہ، گمان کا پردہ، یہ سارے پردے ہٹا دے۔ جیسے امیر المومنین کہتے ہیں نا، لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، تو وہی چیز کہ میرے سامنے سے پردے ہٹا دے۔ البتہ امیر المومنین کہتے تھے کہ اگر پردے ہٹ جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے سامنے سے اگر پردے ہٹ جائیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم انسان بن جائیں گے، پھر تو ہمیں وہ حقیقتیں دکھنے لگ جائیں گی، پھر تو کیا خوبصورت نظارہ ہوگا، پھر تو جمال امام زین العابدین، چہرے امام زین العابدین کی، بلکہ یوں کہوں چہرے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ وَأَزْحِقِ الْبَاطِلَ عَنْ ضَمَائِرِنَا، اور اے میرے مالک، ہمارے ضمیر سے باطل کو مٹا دے۔ جو اندر یہ باطل بیٹھا ہوا ہے نا، ساری برائی ہمارے اندر ہے، اس کو ہٹا دے، اس کو مٹا دے۔ برائی کو تو میں سوچتا ہوں ہمارے اندر کتنی برائی بھری ہے، جب بھی برائی کی بات آتی کہ اندر کتنی برائی، مجھے وہ حالت یاد آنے لگتی کہ جب مریض کا ٹیمپریچر دیکھا جاتا ہے نا، منہ میں تھرمامیٹر لگایا جاتا ہے اور پھر تھرمامیٹر نکالا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کو 101 102 بخار ہے۔ ویسے ہی کچھ ہمارا حال ہے، اندر تو برائی بھری ہوئی ہے، اوپر سے اچھا لگ رہا ہے، اندر اگر تھرمامیٹر ڈالا جائے ایسا والا کہ جو برائی کو بتائے، تو ہمارے اندر سے تو بہت تیز برائی، وہ جو 100 102 نہیں، 1,00,000 والی برائی نکل کے آئے گی۔ وَأَثْبِتِ الْحَقَّ عَنْ فِي سَرَائِرِنَا، باطل کو ہمارے اندر سے مٹا دے اور حق کو میں ہمارے اندر بٹھا دے، میری گہرائیوں میں، میرے اندر، بالکل میری روح کی گہرائی میں اچھائی کو، نیکی کو، حق کو بٹھا دے۔ فَإِنَّ الشُّكُوكَ وَالظُّنُوءَ لَوَاقِعُ الْفِتَنِ، یہ جو شک ہوتے ہیں، یہ جو گمان ہوتے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جنم دیتے ہیں بہکاوے کو۔ آدمی بہکتا کیوں ہے؟ آدمی برائی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ شک ہوتا ہے، کیونکہ اس کو گمان ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ یہاں شک اور گمان کا مطلب کیا؟ اس کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں امیر المومنین علیہ السلام کی۔ فرماتے ہیں، عجبت لمن ایقن بالحساب کیف یذنب، میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں کہ جو یقین رکھتا ہے کہ روز قیامت حساب لیا جائے گا، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، اور پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے۔ تو کیسے گناہ کرتا ہے؟ اسے یقین ہے کہ ابھی پوچھ تاچھ ہونی ہے اور پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ فرض کر لیجئے کہ ہم کہیں پر سفر کر رہے ہوں اور ہم کو بالکل پتہ ہوا سامنے جو ہے گاڑی کے کاغذات چیک ہو رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں پولیس والے کو، اور گاڑی کے کاغذات بھی چیک ہو رہے ہیں، کیا پھر بھی ہم جھوٹے سچے کاغذات کے ساتھ اس پولیس والے کے پاس جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا، ڈر لگے گا، بھاگیں گے، جو بھی ہوگا۔ لیکن ہم انسان کیسے ہیں
یا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، یا تو پھر ہمیں قیامت کے حساب کتاب پر یقین نہیں ہے، اور یا پھر ہم یقین ہے تو پھر ہم گناہ نہیں کریں گے۔ یقین نہیں ہونے کی وجہ سے، قیامت کے حساب کتاب کے بارے میں یقین نہیں ہونے کی بنا پر انسان گناہ کرتا ہے، یعنی اسے شک ہے، ہمیں پکا یقین نہیں ہے کہ قیامت کے دن حساب ہوگا۔ تو جو یہ شک ہے نا، اسی سے تو بہکاوے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم دل میں خیال کرتے ہیں میں کس نے کل دیکھا ہے، کہاں کا حساب، جب یہ خیال آتا ہے نا اسی سے بہکاوا پیدا ہوتا ہے۔ وَمُقَدِّرَةٌ لِصَفْوِ الْمَنَائِحِ وَالْمِنَنِ، اور یہ جو خلوص انسان کے اندر ہوتا ہے نا، اس کو یہی شک جو ہے نا خراب کر دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں، مقدر کر دیتے ہیں۔ یہی شک شکوک جو ہوتے ہیں یہ انسان کے خلوص کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب تفصیل بہت ہے، اگر میں جاؤں گا تو پھر دیر ہو جائے گی، ورنہ میں بتاتا کہ کس طرح سے شک شکوک انسان کے خلوص کو ختم کرتے ہیں۔ آپ بھی سوچئے گا ایسی سچویشنز کو۔ اللہم احملنا فی سفن نجاتک، اے میرے مالک مجھے سوار کر دے اس کشتی میں جو نجات کی کشتی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے وہ کشتی جو ہے نجات کی کون سی کشتی ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی کشتی ہے۔ وہ جناب نوح کی کشتی کی مثال دی پیغمبر نے، وہ ویسی کشتی ہے کہ جو انسان کو تمام مجدھار سے، تمام بھنور سے، تمام لہروں سے بچا کر کے ساحل تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کشتی کا نام کشتی اہل بیت ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ اس میں مجھے سوار کر دے۔ وَمَتِّعْنَا بِالْعَزِيزِ مُنَاجَاتِكَ، اے میرے مالک اب تک میں دعائیں پڑھتا تھا، کوئی مزہ نہیں آتا تھا، بس میں ایک رٹی رٹی بات، بس ایک فرض پورا ہو رہا ہوتا تھا، بس ایک عادت سی بن گئی تھی، بس ایک میکینیکل عمل ہوتا تھا، مشین کی طرح سے میری زبان چلتی تھی اور دعا ختم ہو جاتی تھی۔ یہ میرے مالک تھوڑا اتنا کرم کر کہ مجھے مناجات کی لذت ذرا عطا فرما، کچھ مزہ بھی تو آنے لگے۔ وَأَوْرِدْنَا حِيَاضَ حُبِّكَ، اور لے جا کر کے مجھے کھڑا کر دے اس حوض کے کنارے جو تیری محبت کا حوض ہے۔ کیا مولا نے تعبیر کی، حوض ہے جو اللہ کی محبت کا حوض۔ اب حوض میں انسان حوض سے پانی پیتا بھی ہے، حوض سے وضو بھی کرتا ہے، اور حوض میں نہاتا بھی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کی محبت کے حوض میں آؤ اتر جائیں اے لوگوں، اور اللہ میں ڈوب جائیں، محبت کے اس کے حوض میں ڈوب جائیں۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں وَأَذِقْنَا حَلَاوَةَ وَدِّكَ وَقُرْبِكَ، ایک بار تو چکھا نا مجھے، کیا چیز چکھا دے، تو اپنی محبت اور قربت کی مٹھاس مجھے چکھا دے۔ کبھی کبھی دیکھیے، آپ نے شاید غور کیا ہو، کبھی کبھی فقیر ہوتے ہیں، پیسہ نہیں ہوتا ان کے پاس، سامنے مٹھائی کی دکان ہوتی ہے، ان کے پاس جو زیادہ سے زیادہ بھی نوٹ ہے 10 روپے کا مان لیجئے، تو سامنے مٹھائی کی دکان پر کم ترین مٹھائی جو مل رہی وہ 50 روپے کی مل رہی، وہ کیسے خریدے؟ اور اگر وہ کہے بھی نہ دکاندار سے کہ ذرا سا چکھا دو یہ مٹھائی، تو وہ چکھائے گا نہیں، بھگا دے گا، دیکھے گا پھٹے حال انسان، یہ کیا خریدے گا؟ تو اب ایسے موقع پر خرید تو نہیں سکتے میرے مالک، یہ جو مٹھاس ہے تیری دعا کی، یہ جو تیری محبت کی مٹھاس ہے، ہم کہاں خرید سکتے ہیں؟ اس کو تو خرید لیا پیغمبر نے، اس کو تو خرید لیا امیر المومنین نے، اس کو تو خرید لیا امام حسین نے۔ اے میرے مالک ہم کو ذرا سا چکھا تو دے، ٹھیک ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم پھٹے حال ہیں، لیکن تو فقیروں کو بھی دیتا ہے نا، تو ہمیں ذرا سے یہ محبت کی مٹھاس، قربت کی مٹھاس ذرا سی چکھا دے، دیکھیں تو مزہ اس کا کیسا ہوتا ہے۔ وَاجْعَلْ جِهَادًا فِيكَ، اور اے میرے مالک میری اس تمام تگ و دو جو ہو نا، وہ بس اس کا ایک مقصد بنا دے، بس وہ تیری راہ میں ہو، ساری دوڑ دھوپ، سارے کام بس تیری راہ میں ہو۔ وَهَمَّنَا فِي طَاعَتِكَ، اور اٹھنا بیٹھنا سوچنا سب تیری اطاعت کے کام میں ہو، سب ایسا ہو جو تیری پسند کے کام ہو، ایسا کر دے میرے مالک۔ وَأَخْلِصْ نِيَّاتِنَا فِي مُعَامَلَتِكَ، یہ میرے مالک ہماری نیتوں کو پاک کر دے، خالص بنا دے۔ کس چیز میں؟ وہ تمام
اعمال جو ہم تیری خاطر کر رہے ہیں ان میں نیت تو خالص ہو. کوئی چیز ہماری خالص نہیں رہتی، سب چیزوں میں ملاوٹ ہو جاتی ہے. جیسے ہی نماز شروع ہی کرتا ہوں ملاوٹ ہو جاتی ہے، جیسے ہی روزہ شروع کرتا ہوں، جیسے ہی کوئی نیک عمل صدقہ بھی دینے لگتا ہوں ملاوٹ ہو جاتی. کیا کریں؟ اے میرے مالک کچھ ایسا کر دے کہ میری طرف سے یہ خالص پاک چلے اور پاک تیرے تک پہنچ جائے، بیچ میں ملاوٹ نہ ہونے پائے، ایک سیکنڈ بھر کے لیے ملاوٹ کا شائبہ اس میں نہ آنے پائے. فَإِنَّا بِكَ وَلَكَ، اے میرے مالک ہم تیری بدولت ہیں اور ہم تو تیرے ہی ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے زر خرید غلام ہیں، تیرے بنائے ہوئے ہیں، زر خرید سے بھی زیادہ تیرے بنائے ہوئے اور تیری بدولت ہم جی رہے ہیں. کیا کریں؟ یہاں پر فلسفی تفسیر بہت ساری ہے لیکن وہ پھر شاید اس کا لیول بہت ہائی ہو جائے گا. لیکن یہاں پر بہت زیادہ آپ کو بتائیں اسلامک فلسفی کے ذریعے اگر اس کی تفسیر کی جائے بہت بڑی تفسیریں ہیں اس کے اندر ایک ایک جملے میں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. وَلَا وَسِيلَةَ لَنَا إِلَيْكَ إِلَّا أَنْتَ، اے میرے مالک میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تجھ تک پہنچنے کا سوائے یہ کہ تو ہی ہمارا ذریعہ ہے. یہ واقعاً یہ توحید کا ہائیسٹ لیول ہوتا ہے جب انسان کہے کہ بس تو ہے اور میں ہوں اور کچھ نہیں. میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں تجھ تک پہنچنے کا سوائے تیرے. الہی اجعلنی من المصطفین الاخیار، اے میرے مالک مجھے اپنے ان چنندہ بندوں میں جو نیک چنندہ بندے ہیں اس میں میرا نام لکھ دے. ہو سکتا ہے کیا کہ تھوڑی دیر میں تو کہتا ہوں، ویسے تو امام نے یہ جملہ نہیں کہا، میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے نام لکھ دے. ارے جھوٹے ہی طور پہ لکھ دے، تھوڑی دیر کے لیے امام حسین کو دکھانے کے لیے لکھ دے. وَالِحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ الْأَبْرَارِ، یہ میرے مالک مجھے اچھے لوگوں میں شامل کر دے، ان سے جوڑ دے، ان سے ملا دے، ان کے لشکر میں، ان کے گروہ میں مجھے شامل کر دے. جہاں وہ اچھے لوگ ہیں نا، جہاں سلمان و بوذر و قمبر بیٹھے نا، تھوڑی دیر کے لیے مجھے وہاں بٹھا دے. السابقین الی المکرمات المسارعین الی الخیرات، وہ جو لوگ سبقت لیتے تھے، جو گزر گئے کس چیز میں، جن کے اوپر تو نے اپنی بے کراں اپنی رحمتیں کی، عطائیں کی، جن کو بہت کچھ تو نے دے دیا، ان تک مجھے پہنچا دے. دیکھا نا آپ نے امام حسین علیہ السلام کو کیا دیا اللہ نے، یہاں تک کہہ دیا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری خاص جنت میں حسین تم آؤ، تم داخل ہو جاؤ. بس جیسے تم نے وہ بے قرار نعمتیں حسین کو دی، تھوڑی دیر کے لیے مجھے حسین کے قریب کر دے. المسارعین الی الخیرات، وہ لوگ کہ جو نیک کاموں کی طرف دوڑتے تھے، دوڑ پڑتے تھے، کوئی نیکی دکھی نہیں کہ پھر وہ رکتے نہیں تھے، دوڑتے تھے. دیکھا نہیں آپ نے شب عاشور ایک دوسرے سے ہوڑ لگائے ہوئے تھے اصحاب حسینی کہ کیسے ہم پہلے، اور وہ دکھا بھی روز عاشور وہ چیز دکھی بھی کہ سب یہ کہتے تھے ہم پہلے لڑنے جائیں گے، ہم پہلے اپنی جان نچھاور کریں. یہ وہ لوگ تھے کہ جو جان دینے میں ہوڑ لگائے ہوئے تھے. العاملین علی الباقیات الصالحات، یہ وہ لوگ ہیں، یا ان لوگوں میں ہمیں شامل کر دے کہ جو باقی رہنے والی نیکیوں کے لیے عمل کرتے ہیں، اس دنیا کے لیے عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ باقی رہنے والی چیزوں کے لیے. جناب سلمان فارسی کے لیے لکھا ہے نا کتابوں میں کہ جس وقت وہ گورنر بن کے گئے تھے تو ایک چٹائی تھی ان کے پاس، اور ایک عصا تھا، اور ایک کوئی برتن تھا، اور جب کہا بھی تھا انہوں نے کہ جب میں جاؤں گا یہی میرے ساتھ ہوگا. کوئی چیز ان کے پاس دنیا کی بلانگنگ تھی ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صرف اور صرف خدا کے لیے عمل کیا. الساعین الی رفیع الدرجات، وہ کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درجے ہر وقت بلند ہوتے رہیں. بتایا میں نے، مثال دی جناب بوذر کی، جناب قمبر کی، جناب سلمان فارسی کی، جناب مقداد کی، جناب میسم کی، جناب کمیل کی. یہ سارے وہ لوگ تھے
جو ہر لمحہ اپنے درجات کو بڑھانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ عمل ایسا کرتے تھے کہ جو اللہ کو پسند آئے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے میرے مالک تو ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ سب کر سکتا ہے، جو میں مانگ رہا ہوں یہ تیری بس سے باہر نہیں ہے۔ وبالاجابت جدیر، اور تو میری دعا یا کسی کی بھی دعا سننے کے لیے بالکل گھات لگائے بیٹھا، بالکل تیار بیٹھا، ایور ریڈی ہے۔ بس پھر جب تو جواب دینے کے لیے، جب تو دعا سننے کے لیے تیار بیٹھا تو میری یہ دعا سن لے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے خدا، تو مجھ پر رحم فرما، یا تو اپنی رحم کے ذریعے میری یہ بات قبول فرما لے۔ اس میں وہ جو جملہ تھا نا اس کو بھولیے گا نہیں، جو امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی مناجات کی شیرینی تھوڑی دیر کے لیے چکھا دے۔ پتہ نہیں وہ شیرینی کیسی ہوتی ہے، بہرحال ہم نے دیکھا ہے اپنے سامنے، اپنے اساتذہ کو، اپنے اور اس سے بھی بڑھ کر کے آیت اللہ مثلا بہجت کو، کہ جب وہ ان کو شیرینی نصیب ہوتی تھی۔ میرے ایک استاد تھے، اللہ جہاں بھی ہوں اللہ انہیں ان کی حفاظت کرے، نہیں معلوم وہ ہیں اس دنیا میں یا نہیں، لیکن ایسے تھے کہ اگر ان کو ایک ٹھوکر لگتی تھی وہ بیٹھ جاتے تھے زمین پر، سوچتے تھے کہ آج مجھ سے کون سی غلطی ہوئی۔ کبھی میں نے ان کو سوائے دو زانو ہو کر بیٹھنے کے کسی اور حالت میں نہیں دیکھا۔ یہ انتہا اللہ والے، بہت قریب خدا کے، ان لوگوں کو حلاوت نصیب تھی۔ وہ جب سجدے میں سر رکھتے تھے تو پھر رکھ ہی دیتے تھے۔ ان کے شکر کے سجدے بڑے لمبے اور طولانی ہوتے تھے، ان کو مزہ ملتا تھا۔ وہ دعا میں شیرینی جو ان کو نصیب ہوتی تھی ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو امام اسی کو مانگ رہے ہیں کہ اے میرے مالک، وہ مناجات کی لذت، وہ حلاوت، وہ مٹھاس، وہ شیرینی ہمیں عنایت فرما۔ بن نبی و علیہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔